اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے۔ اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے، اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔ بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری، وی کانٹ نو اٹ، وی کانٹ ویریفائی اٹ۔ ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے، کوئی ہندو، کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا خوب، نماز سیکھ کے آئے گا، خطرہ کرا کے آئے گا، تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو، کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں، وہ بنا ہوا مسلمان ہے، لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ unless you can prove it otherwise۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں، لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، you will have to accept him as a Muslim۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان، دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے۔ اٹس امپاسبل۔ یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، دو بدو جنگ ہے، تلوار ہے۔ واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے۔ حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد، حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے۔ پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہوا، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا، حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی۔ حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو۔ حضور نے فرمایا اسامہ، کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے۔ اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے۔ اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے حضرت عثمان، 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے، کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی۔ حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہیں، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں۔ کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا، ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو، شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دیں؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فتور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہی تو بات ہے، حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائیں جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟
کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. یہ ہے اس قانون کی اہمیت. قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ. یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے. ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ہمارے ممالک میں خاص طور پر پاکستان میں چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی. چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لے لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام. یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت. لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے. آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے. لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا. اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم in an Islamic society, he will be entitled to everything. ہر حق اسے حاصل ہے. لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ. تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا. یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے. یقین کی گہرائی جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہاں ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہاں سلمان فارسی، کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان. زمین و آسمان کا فرق ہو. لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا. اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا. یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی. وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم. اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں مانا. یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے. کتنے جامع الفاظ ہیں. میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام، میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کو حاصل تھی وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آگے کیا ہے؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں. دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا، حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا.
اور अगर ये दोनों चीजें नहीं है, सिर्फ इकरार बिल लिसान है, तो वो दुनिया में मुसलमान समझा जाएगा। अगर तस्दीक कल्बी नहीं है, आखिरत में वो मोमिन शुमार नहीं होगा। अच्छा, एक और शक्ल भी हो सकती है, हो सकता है तस्दीकुम बिल कल्ब हो लेकिन इकरार ना करे, यहां वो शख्स भी यहां मुसलमान नहीं माना जाएगा। वहां का मामला अल्लाह के हवाले है, वो इंडिविजुअल केस है, अल्लाह ताला जैसे चाहे उससे मामला करे। लेकिन यहां मुसलमान और मोमिन मनवाए जाने के लिए इकरारुम बिल लिसान लाजमी है। किसी शख्स को लाख यकीन हो, अबू जहल ने भी इकरार किया था जब उससे सवाल किया गया कि क्या तुम्हारा यह ख्याल है कि मोहम्मद झूठ कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तुमने कहा नहीं, मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। फिर सवाल किया गया फिर उनकी बात क्यों नहीं मानते? उसने साफ इकरार किया, मैं ये कहा करता हूं गिव द डेविल हिज ड्यू। वो अबू जहल है, कुफार का चोटी का लीडर, हुजूर का निहायत यूं कहिए कि दुश्मन, लेकिन यह कि उसको भी अगर उसके अंदर कोई बात थी तस्लीम कीजिए, गिव द डेविल हिज ड्यू। उसने झूठ नहीं बोला, सच बोला। उसने कहा मैं कभी नहीं मानता ये कि हुजूर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते, कभी झूठ नहीं बोला। भाई मानते क्यों फिर नहीं? कहने लगा कि हमारे और इनके दरमियान एक मुसाबिकत और मुकाबला चल रहा था। ये कबाइल के अंदर आपको मालूम है मुकाबला होता है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा और कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। तो कुरैश एक कबीला है, कुरैश के घराने हैं ये, बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु अदी, बनु तीम, बनु फला। तो उसने कहा कि हमारे और बनु हाशिम के दरमियान एक मुकाबला था, मुसाबकत थी। हम कंधे से कंधा लगाए आ रहे हैं आज तक, हमने आगे नहीं निकलने दिया बनु हाशिम को। इन्होंने सखावतें की, हमने इनसे बढ़कर की। इन्होंने लोगों को खाने खिलाए, हमने बड़े दस्तरखान बिछा दिए। अभी तक तो हम कंधे से कंधा मिलाए आ रहे हैं। अगर इनकी नबूवत मान लें तो हम क़यामत तक के लिए नीचे हो जाएंगे, और ये मुझे गवारा नहीं। और मिसाल चाहिए? कुरान कितनी मर्तबा कहता है कि यहूद के उलमा हुजूर को इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। एक शख्स लाखों में भी अपने बेटे के पहचान में गलती नहीं करेगा। वो मिसाल दी है अल्लाह ताला ने, ऐसे पहचानते हैं मोहम्मद को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन ईमान नहीं लाए। एक इस्तिस्ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उलमा यहूद में से जो ईमान लाए हैं, बाकी कोई ईमान नहीं लाया। क्यों? कि आज तक तो हमारी सरदारी है, हमारी चौधराहट है, लोग हमसे फतवे मांगते हैं, लोग हमसे आकर पूछते हैं, हमारे हाथ चूमते हैं। अगर हम मोहम्मद को मान लें, हमारी सियादत, हमारी क़यादत, हमारी चौधराहट, हमारी मसनद नशीनी, ये सब की सब खत्म हो जाएगी और ये हमें गवारा। ये है असल सबब। तो इकरारुम बिल लिसान लाजिम, और दुनिया में उसी पर दारो मदार है किसी के मुसलमान माने जाने का। लेकिन तस्दीकुम बिल कल्ब लाजिम, और आखिरत में किसी के मोमिन माने जाने का कुल्लियतन दारो मदार तस्दीकुम बिल कल्ब। ये दोनों बातें अलग-अलग। असल में हमारे यहां ऐसा हुआ है कि इन चीजों में सही तौर पर अलग-अलग न समझने की वजह से बड़ी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, बड़े मुगालते, बड़े मुबाहसे, बड़े मुनाजरे, इल्म कलाम की बड़ी बहसें, ईमान की हकीकत, ईमान और अमल का ताल्लुक, इन चीजों में सारे इख्तिलाफात रिजॉल्व हो जाते हैं अगर ये बुनियादी बात आपको मालूम है। देखिए, एक इंतहा पर निकल गए खवारिज। खवारिज ने क्या किया? अमल की बुनियाद पर तकफीर। जिसने गुनाह कबीरा किया काफिर हो गया, काफिर है तो मुर्तद है, मुर्तद है तो वाजिबुल कत्ल है। ये उनकी बहुत बड़ी ठोकर थी। इस दुनिया में मुसलमान माने जाने का सारा दारोमदार सिर्फ इकरार पर है। नमाज न पढ़ो काफिर नहीं होगे, नमाज का इनकार करोगे काफिर हो जाओ। रोजा न रखो फासिक और फाजिर शुमार होगे, रोजे का इनकार कर दो काफिर हो जाओ। ज़कात नहीं देते हो, कोताही है, अमली कोताही है, गुनाह है, अल्लाह के यहां सदा पाओगे, काफिर नहीं होगे। ज़कात का इनकार कर दोगे काफिर हो जाओ। इसी तरीके से कोई शख्स शराब पीता है, फासिक है, फाजिर है,
काफिर नहीं है। अगर ये कहते शराब हराम नहीं है, कुफर हो जाए। कुरान की नफी हो गई, कुफर हो। कोई शख्स बदकारी कर बैठा है, काफिर नहीं हुआ, गुनाहगार हुआ, अगर उसके खिलाफ सजा, अगर मुकदमा साबित हो जाता है, संसार कर दीजिए। हुजूर ने संसार किया, मर्द को भी किया, औरत को भी किया, लेकिन यह कि उन्हें काफिर नहीं कहा, बल्कि जिन्हें संसार किया गया था उनके खिलाफ किसी ने अगर यह जुमला भी कह दिया कि कितना बेहया मर्द था या कितनी बेहया औरत थी, तो हुजूर ने डांटा। इसने वो तौबा की है कि अगर तमाम मदीने वालों पर तकसीम कर दी जाए तो सबकी निजात के लिए काफी हो जाए। हालांकि मदीने में मुनाफिकीन भी भरे हुए थे। हुजूर ने फरमाया इतनी बड़ी तौबा की इस अल्लाह की बंदी ने, खता हो गई। जज्बात के रौ में आकर कोई क्या नहीं कर बैठता, लेकिन आप जरा गौर कीजिए, उस अल्लाह की बंदी का तसव्वुर कीजिए जो खुद चल कर आती है, हुजूर मुझसे वो खता हो गई है जिसकी सजा रजुम है, आप मुझे पाक कर दीजिए, मैं अल्लाह के यहां नहीं जाना चाहती, मुझे आप वो सजा देकर इस दुनिया में पाक कर। हुजूर ने अपना रुख फेर लिया, वो फिर आए। हुजूर ने पूछा दिमाग खराब तो नहीं है? नहीं हुजूर, मुझसे वो खता हो गई। अब मजबूर होकर आप पूछते हैं हमल तो नहीं रह गया? ये हुजूर रह गया। तो फिर उस नन्ही जान का क्या कसूर है? जुर्म तुम्हारा है, उसका कोई जुर्म नहीं। जाओ वज़े हमल के बाद आना। वो अल्लाह की बंदी वज़े हमल के बाद फिर हाजिर। हुजूर पैदाइश हो चुकी है, अब मुझे पाक कर। जरा तसव्वुर कीजिए, जिसको कहा जाता है वहशियाना सदा, और वाकया यह कि इससे ज्यादा सख्त मौत का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कोई इलेक्ट्रिक चेयर वाली मौत नहीं है कि एक करंट गया और खत्म हुए। ये फांसी की मौत नहीं है कि एक झटका, उसके बाद इंसान को कुछ पता नहीं। ये आपको नजर आ रहा है कि जिस्म जो है फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है, उसको कुछ पता नहीं। ये मौत के पथराव हो रहा हो और एक एक पत्थर जो है जिस्म के अंदर घाव डाल रहा हो और खून के फव्वारे छूट रहे हो और जान इस तरह निकल रही हो, लेकिन वो अल्लाह की बंदी खुद पेश कर रही है अपने आप, बज़े हमल के बाद हाजिर। हुजूर ने फरमाया अभी तो इस बच्चे की जिंदगी का दारोमदार तुम पर है, जाओ अभी दूध पिलाओ। फिर आती है, बच्चे के हाथ में टुकड़ा है रोटी का, खा रहा है। हुजूर देखिए अब ये रोटी खाने लगा है, अब मुझे पाक कर दो। अब मजबूरन हुजूर सजा का हुक्म देते हैं, जाओ इसको रजम कर दो। जब रजम किया जा रहा था, किसी शख्स की जबान से निकल गया कितनी बेहया औरत थी, उस पर डांट पिलाई है हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की इस बंदी ने वो तौबा की है कि अगर तमाम मदीने के लोगों पर तकसीम कर दी जाए तो सबकी निजात का जरिया बने। लेकिन जुर्म जुर्म है, सजा मिलेगी, अलबत्ता कुफ्र नहीं है। तो जुर्म और कुफ्र, गुनाह और कुफ्र, ये दो अलग चीजें, मुगालता हो गया। दुनिया में किसी का मुसलमान समझा जाना उसके अमल पर दारोमदार नहीं है, बल्कि उसके इकरार पर है, इकरारुम बिल लिसान। दूसरी इंतहा पे हम पहुंच गए हुए हैं कि जो कुछ भी करें, और सिर्फ कानूनी अगर इस्लाम है, सिर्फ विरासतन मुंतकिल हो गया है, उसकी कोई हकीकत दिल में है ही नहीं, लेकिन कलमा गो है। तो भाई कलमा गो तो मुनाफिक भी थे, क्या कलमा नहीं पढ़ते थे? क्या अब्दुल्लाह इब्ने उबई कलमा नहीं पढ़ता था? असल शय है तस्दीकुम बिल कल्ब। हकीकी मोमिन अल्लाह के यहां करार पाना वो कलमा गोई पर नहीं है, वो तस्दीकुम बिल कल्ब पर। और तस्दीकुम बिल कल्ब अदना दर्जे में भी होगी तो उसका कोई ना कोई असर अमल में जाहिर होगा। ये ईमान और अमल सालेह का वो ताल्लुक है जिस पर कि इंशाअल्लाह कल बहस होनी है। मैंने अर्ज किया था 2 अबवाब कल जेरे बहस आएंगे। ईमान का अमल से क्या ताल्लुक है और ईमान का जिहाद के साथ क्या रिश्ता है, ये कल और परसों जो है ये 2 मबाहिस आएंगे। अब मैं इनको यहां छोड़ते हुए आगे आखिरी बहस शुरू कर रहा हूं, ईमान और अमल। ईमान का असल हासिल देखिए, जहां से हम चले थे वहां पहुंच गए हैं। ईमान का मादा क्या है? अमन। लफ्ज कहां से बना? अमन से। अमन किसे कहते हैं? नचिंत होना, बेफिक्र होना, कोई खतरा नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई अंदेशा नहीं, कोई खटका नहीं, यह है अमन।
ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اگر ایمان حقیقی موجود ہو، وہ امن، وہ سکون ہے، وہ اطمینان ہے، وہ اندرونی سکون، اندرونی امن، قلبی اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایمان کا اصل حاصل۔ میں اس کو ذرا ایک تو میں ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی۔ سورہ انعام میں ایک مومن اور ایک مشرک، دو گروہوں کو سامنے رکھا گیا، پھر سوال کیا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ اے ہوش مندو، اے عقل والو، ذرا سوچو امن کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ کا ماننے والا، توحید کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا، رسالت کا ماننے والا، ایک مشرک ہے، منکر ہے، کافر ہے، ملحد ہے۔ امن کسے حاصل ہوگا؟ سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں۔ اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے، وہ جو 17 تاریخ کی آپ کو بتائی گئی۔ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، اس کا بھی بڑا محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں۔ بہرحال اس پورے تصور کو اس وقت اپنے ذہن میں فرض کر کے جو شخص شرک سے بچ جائے اور ایمان رکھتا ہو، وہ ہے امن کا حقدار، وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے۔ ایمان اور امن کا یہ رشتہ ہے۔ ایک اور حوالے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، ہلال دیکھتے ہیں، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر آپ نے یاد کی ہے دعائے مسنونہ، کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، یہ مہینہ جو اس چاند کے ساتھ چڑھ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا۔ معلوم ہوا امن کا تعلق ایمان سے اور سلامتی کا تعلق اسلام سے۔ اب قرآن کی ایک آیت اور حضور کی یہ دعائے مسنونہ اس ایمان اور امن کے تعلق کو جس طرح واضح کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر بات سمجھیے عقلاً۔ اس کو قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ میں بیان کیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو، اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے۔ لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی۔
وہ بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کی یہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، اس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب۔ تو دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے، جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے۔
अल्लाह के इज़्न से। खाना भूख मिटा देता है, भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज़्न रब में। देखिए यही यकीन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। सामने समंदर आ गया है, कौम देखती है पीछे कि गर्दो गुबार का तूफान। मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया। लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उठता था उसका तसव्वुर कीजिए। और लम्हा ब लम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा, ए मूसा इन्ना लमुदरकून, ए मूसा हम तो पकड़े गए। कुरान मजीद ने तो यहां वो बातें नहीं लिखी है, लेकिन तौरात में ये दर्ज है कि बनी इसराइल झगड़ने लगे, दस्तो गरीबान हो गए मूसा के साथ। मूसा हमें यहां मरवाया लाकर, इससे तो हम वहीं बेहतर थे। वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी। अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये तौरात की तफसील है। कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना लमुदरकून, मूसा हम तो पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है, तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइलो ज़राए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था? तो रास्ता था समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। अब देखिए ईमान कह देना आसान है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार कहे सिर्फ, लेकिन वाकया यह है कि भारी भारी नज़मों पर और कसीदों पर भारी, तवील तरीन नज़में और कसीदे हो उन पर भारी। हिम्मतें अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत रा चू अब्र, जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सेंचने वाली है। सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे। पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं। दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहां ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले हैं कि हजरत अबू बकर पहले हैं, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तत्वीक कायम की है उलमा ने और बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले, उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है। आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिस। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले हैं, हर एक के लिए अव्वलियत है। और वाकया यह है कि अगर जमानी एतबार से तयन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएंगी रजी अल्लाह तआला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है, अभी तबलीग का हुक्म नहीं था। किसको बताया वाकया? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया। वाकया किसका है? खदीजा का।
جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی پر. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت. اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار. لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کریں. غلطی ہو گئی توبہ. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا. تواب اسی لیے کا بار بار توبہ. تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی. دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی. بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر دیجیے. مایوسی ابلیسیت کی کا عکس. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا؟ ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس ہے وہی. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مایوس.
مبلس جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہے۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے حضرت ابو ہریرہ سے حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، ویغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن